تمامی ناظرین کو السلام علیکم اور آداب عرض ہے۔ ایک بار ایک فقیر وعظ کی مجلس میں بیٹھے تھے، نصیحت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں رزق پہنچائیں گے۔ وہ فقیر مجلس سے اٹھے تو دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بات کو آزمائیں گے۔ چنانچہ دوسرے روز اپنا کام دھندہ کرنے کی بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی سے کھانے کے لیے کچھ نہ مانگوں گا، دیکھوں اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ انہیں اس طرح صبح سے بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بہت ستانے لگی تو وہ فقیر بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کو آزمانے کے خیال سے وہیں جمے بیٹھے رہے۔ شام تک تو انہیں بھوک بالکل برداشت نہ رہی۔ ایک تو جی چاہا کہ اس خیال کو دل سے نکال کر گھر جائیں، مگر انہوں نے مولوی صاحب کی بات آزمانے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا تھا، چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر دیکھا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے گی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخت پر چڑھنے کے تھوڑے ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے روٹی لے آیا۔ اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہیں وہاں بیٹھا دیکھ کر گیا تھا۔ وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق ان کے لیے کھانا لایا تھا۔ وہ فقیر نے اسے آتے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا، واقعی اللہ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لیں۔ دل نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں تمہاری محنت بھی شامل ہو جائے گی۔ تمہیں تو خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی باندھی طے نہیں کر سکتی؟ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے ہوئے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے فقیر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ فقیر تھے بھی درخت کے بہت اونچی شاخ پر بیٹھے ہوئے۔ دیہاتی نے انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ اب اس فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ سے کھکھارا۔ دیہاتی ان کی آواز سن کر پلٹا۔ اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ فقیر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا، انہیں کھانا دیا اور پھر اپنی راہ لی۔ اس فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نیچے آ کر ندی میں پانی پیا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھا مولوی صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہر حال میں روزی پہنچاتا ہے، مگر اس کے لیے خود مخلوق کو بھی کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود ہی کھکھارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک سیدھے سادے بھولے بھالے ایک فقیر کی کہانی تھی، جسے رزق اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پہنچاتا ہے، اس کا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آیا۔ رزق اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنے گھر بیٹھ جائیں اور رزق کے انتظار میں رہیں، بلکہ رزق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب رزق اللہ اسے میسر کرتا ہے۔ السلام علیکم۔